آج میں رب کریم کی رحمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت وحشی یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. نبی پاک کے چچا، اور نبی پاک حضرت حمزہ سے کتنا پیار فرماتے تھے اور کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچا تھا کہ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا، آپ کے اعضاء کو جسم سے نکالا گیا. نبی پاک بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے. مگر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اسلام کی دعوت دینے کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام سے محبت اور پیار کا انداز دیکھیں کہ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت بھیجی. وحشی کے پاس بھی قاصد بھیجا گیا کہ جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو. تو وحشی نے رپلائی میں کیا کہا کہ اپنے نبی سے کہو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی تو قیامت کے لیے اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں، پھر میرے لیے کیا رخصت ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، قتل کیا، بدکاری کی، وہ تو جہنم میں جائے گا، اور میں نے سارے کام کیے ہیں، تو میرے لیے کیا رعایت ہے؟ اب غور کریں کہ ایک ایسا مجرم کہ جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے، دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے، وہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں. مگر رحمت الہی دیکھیں اور نبی پاک کا انداز دیکھیں کہ اللہ کریم نے پھر ایک قرآن کی آیت نازل فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ اسے بخش دے گا جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے. نبی پاک نے پھر قاصد بھیجا کہ اب قرآن کی آیت آئی ہے، اب تو ایمان لے آؤ. تو واشی کہتی ہیں شرط تو بہت ممکن ہے، شرط بڑی مشکل ہے. ممکن ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں کیونکہ ایمان بھی لانا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اچھے کام بھی کرنے، نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا میرا؟ اگین کنڈیشن. اللہ اکبر، قاصد واپس آ گیا. اللہ اکبر. اب اللہ کریم نے ایک اور آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اب یہ ایک بڑی زبردست سمجھے رعایت مل گئی. قاصد لے کر پھر گیا. تو وحشی کہتے ہیں کہ اس میں بھی مغفرت کی گارنٹی تو نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بخشے گا، میں بخشا جاؤں گا اس کی گارنٹی تو نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا شان کریمانہ نبی پاک کی وسعت قلبی کہ اسلام میں لوگ آ جائیں اور اس بندے کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، اور وہ کنڈیشن پہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، مگر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا نا. کیا پتا میری بخشش نہ ہو، پھر میں ایمان کیوں لاؤں؟ پھر قاصد واپس آتا ہے. اللہ کی شان رحمت دیکھیں، ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ آیت تو ایسی کمال کی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا پیارا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. جب یہ آیت وہاں پہنچائی تو وہ کہتے ہیں ہاں اب بخشش کی گارنٹی مل گئی ہے. چنانچہ وہ اور اس کے دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اب سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ایک بڑا کمال کا سوال نبی پاک سے کیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ آیت، یہ حکم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے؟ کیا انہی کو یہ گارنٹی ملی ہے، یہ بخشش کا پروانہ انہیں ملا ہے؟ نبی پاک فرماتے نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ایسا رحمت والا مولا ہے. رب کی رحمت ہمیں بخشنا چاہتی ہے. میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں. فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا قیمت طلب نہیں کرتی.
اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، بندہ بس رب کی طرف رجوع لے آئے، میرا رب چاہتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا گیا، یہ کیوں عطا کیا گیا ہے؟ یہ ہمیں بخشنے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ کسی طرح عبادت کر لیں۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں جب بھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جب بھی نفع بڑھتا ہے، تو جناب وہاں پر محنت بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے تو مہربانی کیا کی گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کا جناب سونا بھی عبادت، افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں، ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جس نے بہکانا ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ مہربانی دیکھو نا، لاجک کیا کہتی ہے کہ شیطان کی پاور بڑھائی جاتی، کہ شیطان زیادہ بہکائے گا، اب جو نیکیاں کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لاجک تو یہ کہتی چیلنج بڑھا تو ریوارڈ بڑھا، چیلنج ہی ختم کر دیا، اللہ نے شیطان کو ہی بند کر دیا۔ اب دیکھیں نا، رات 11:45 بج رہے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے، صبح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ شیطان نہیں ہے، عبادت کا شوق، عبادت آسان ہو گئی ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں۔ یہ میرے رب نے کتنی بڑی مہربانی کی، یعنی اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی رب سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ وہ صرف اس کا یہی تو فرمان ہے کہ میرے در پر آ جاؤ، سر کو جھکا لو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، ذرا سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، ایسا ہی اس شخص کا حال ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لو گے، اپنے گناہوں کو مان لو گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مالک تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا۔ اب وہ پل صراط پار کر لے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ پل صراط پار کر کے دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو پھر تو مجھے واپس رب دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں کا اور خطاؤں کا اعتراف کر، ایکسپٹ کر تو نے کیا کیا، میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو بندہ اب عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مکر جائے گا، ڈر رہا ہوگا کہ گناہ مان لوں گا تو جہنم میں ڈال دے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ وہ رائٹ دیکھے گا، وہ لیفٹ دیکھے گا، عرض کرے گا، مولا گواہ کدھر ہے، کون گواہ ہے؟ اللہ پاک اس کی جلد کو، اس کی سکن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ میری اور آپ کی تو جلد ہے نا، جس کو روز صابن سے دھوتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، سکن گواہی دے گی اور اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی۔ اب بندہ دیکھے گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ بتا رہی ہے، میرے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ کہے گا، یا اللہ میں مانتا ہوں، میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس ایک بار میرے سامنے اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا، تجھے جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبق آپ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو اقبال جرم کریں تو سزا ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ کوئی اپنے گناہ مان لینا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیسا کریم مولا ہے، کیا خوبصورت بات مولانا سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا
دیا یا رب آسرا ہمیں گناہگاروں کا آسرا ہمیں گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا سبقت رحمتی علی غضبی. اس کے معنی کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی بے شک اللہ جبار ہے، وہ قہار ہے، مگر وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. بس ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا کیسا کریم کیسا کریم. آج اس کی رحمت کی باتیں تو سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا. ایک بار نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یعنی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا قیامت سے پہلے، اس سے پہلے اللہ توبہ قبول فرما رہا ہے. توبہ کرتے جائیے، رب کریم توبہ قبول فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اللہ عز و جل ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا. یعنی ایمان والے جنت میں جائیں گے اور ان کے بدلے بے ایمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، میرا رب ایسا کریم اور بخشنے والا مہربان ہے. اب غور کریں نا، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی خطائیں کرتے ہیں، مگر نہ ہماری سانسیں بند کر رہا ہے، نہ ہمارا رزق ختم کر رہا ہے، نہ یہ آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں. دنیا کا دستور کیا ہے؟ آپ کسی ملازم کو رکھیں، اس کو موٹر سائیکل دیں اور کہیں کہ یہ موٹر سائیکل اس لیے ہے کہ جاؤ یہ تمام علاقے میں کام کر کے آنا. وہ کام نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے موٹر سائیکل واپس دو، جس کام کے لیے دی تھی وہ کام تو نہیں ہو رہا، پھر کس چیز کے لیے چیز تمہیں دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے آنکھیں ہمیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. حرام دیکھنے والا تو اندھا ہو جاتا، جھوٹ بولنے والا تو گونگا ہو جاتا، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا تو ہاتھ ٹوٹ جاتا، پیر حرام کی طرف جاتے تو لنگڑا ہو جاتا، کان حرام سنتے تو ہم بہرے ہو جاتے. مگر شان کریمی دیکھیں، رحمت دیکھیں کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی رحمت نہیں روک رہا، وہ ہم پر اپنی عنایتیں نہیں روک رہا. مگر اس بندے کا خیال کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنے رب کے بارے میں پھر اس کو کتنا سوچنا چاہیے کہ جو کریم اتنا چاہنے والا، اتنا نوازنے والا ہے، پھر میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اور کس طرح رب عز و جل جو ہے اپنے بندوں کو دباستا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا ربی، اے میرے رب ہیں، تو اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں انشاءاللہ واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنیں، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک سے پوچھا کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک، پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی. اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ ارشاد ہوا، نبی پاک نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا.
रहमत पर मुस्कुरा दिया। तो नबी पाक ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने अर्ज की, हुजूर करीम जब कुदरत पाता है ना तो माफ कर लेता है, माफ कर देता है, जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। तू करीम और करीम भी ऐसा कि नहीं जिसका दूसरा या रब ज़िंदगी बल्कि है यकीन मुझे वो भी तेरा दिया हुआ या रब। होगा दुनिया में कब्रों महशर में, होगा दुनिया में कब्रों महशर में, मुझसे अच्छा इंशाअल्लाह अच्छा ही मामला कैसा अच्छा मामला होगा। सैयदना अबू गालिब रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं अबू उमामा के पास शाम के वक्त जाया करता था। एक दिन उनके पड़ोस में एक मरीज के पास गया, वो मरीज को झिड़क रहे थे, फरमा रहे थे, अफसोस अपनी जान पर जुल्म करने वाले, क्या मैंने तुझे भलाई का हुक्म न दिया, बुराई से न रोका। वो नौजवान बोला, वो गुनाहगार था, गुनाहों में पड़ा हुआ था, आप उसे डांट रहे थे। तो कहता है, ऐ मेरे मोहतरम, अगर अल्लाह मुझे मेरी माँ के सुपुर्द कर दे और मेरा मामला उसी के हवाले कर दे तो मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी? उन्होंने जवाब दिया, वो तो तेरी माँ जन्नत में तुझे दाखिल कर देगी, तेरी माँ तो तुझे अजाब नहीं देगी। अल्लाह अकबर। उसने अर्ज की, अल्लाह तो मेरी माँ से ज्यादा मुझ पर मेहरबान है। फिर उसका इंतकाल हो गया। जब उसके चचा ने उसके साथ कब्र में उतरकर उसे दफन किया, कब्र बराबर की, तो घबरा कर चीख मारी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगे, इसकी तो कब्र वसी कर दी गई है और नूर से भर दी गई है। अल्लाह पर भरोसा था ना, कहा मैं गुनाहगार जरूर हूं, लेकिन अगर मेरी मां के मामले अल्लाह मुझे वालिदा के हवाले कर दे, तो जब मेरी मां मुझे अजाब में नहीं गिरफ्तार करेगी तो वो करीम मुझे क्यों माफ ना करेगा। ये ऐसा भरोसा था कि जिसकी बरकत से उसकी कब्र जो है वो नूर से भर दी गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब्बे करीम कितना मेहरबान है और वो कितना करीब है और उसकी रहमत कितनी है। अब जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन आसमान की तख्लीक के दिन 100 रहमतें पैदा फरमाई। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह की कितनी रहमतें हैं, जरा मिलके कहिएगा। 100 रहमतें हैं। अच्छा, हर रहमत जमीन और आसमान के दरमियान तह दर तह रख दी गई है और उनमें से एक रहमत ही अब जमीन पे नाजिल हुई है। अब तक जितनी हम पर रहमतें हो रही हैं ना, हम पर जो मेहरबानियां हो रही हैं, एक ही रहमत नाजिल हुई है पूरी दुनिया में, और उसी रहमत की बरकत से वालिदा अपनी औलाद पर मेहरबान है। वहशी दरिंदे और परिंदे एक दूसरे पर मेहरबान हैं। घोड़ा जो है बेशक घोड़ा है मगर अपने बच्चे पर पांव नहीं रख रहा है। जानवर अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। ये माँ बाप का प्यार, ये सब कुछ जो आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक है, ये अल्लाह की उस एक रहमत का पूरी दुनिया में सदका बट रहा है। आका फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो 99 रहमतें जो बाकी है ना, उनको मिलाकर बरोज़े कयामत अपनी 100 रहमतें पूरी फरमाएगा और फिर कयामत के दिन अपने बंदों पर रहमत फरमाएगा। सोचो तो सही उस रहमत का आलम क्या होगा कि एक रहमत है और मां बेटे के लिए जान देने के लिए तैयार है, बाप बेटे के लिए ओवर टाइम करने के लिए तैयार है, भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है। आज मुसलमान एक दूसरे के जो खैर खा बनते कैसे दोस्त बन जाते हैं, ये सब उस रहमत इलाही का जर्रा है। वो एक रहमत सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब वो 99 रहमतें साथ मिलकर 100 पूरी होंगी तो बताओ ना करीम की रहमत का कयामत के दिन क्या हाल होगा। इंशाअल्लाह अगर हम ईमान सलामत लेकर गए तो रब की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि सब जन्नत में आका के पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम की जो बात की थी वो बात जरा सुनिएगा कि अल्लाह करीम अपने बंदों पर कैसे मेहरबान है। एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुनाजात में अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, या रब। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, लब्बैक या मूसा। आपने अर्ज की, या अल्लाह तू मालिक है, मेरी क्या हैसियत, तो मुझे लब्बैक फरमा रहा है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुझे ये पसंद है कि कोई बंदा मुझे या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब दूं।
تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے، ہر نیک بندے کے لیے؟ اب غور سے سنیے گا کہ یہ جو بندہ تجھے یا رب کہے اور تو لبیک فرماتا ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ فرما بردار کے لیے تو سمجھ آتا ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی نیکیاں ہیں، گناہگار بندے کے لیے بھی تو لبیک فرماتا ہے؟ اب سنو کیسا کریم ہے میرا مولا۔ تو رب فرماتے ہیں اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیسا کریم مولا ہے، وہ نیکوں کا بھی مولا ہے، وہ گناہگاروں کا بھی پروردگار ہے۔ ارے اس کی رحمت گناہگار پر بھی برسنا چاہتی ہے، مگر یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو کر دنیا والوں کے چکر لگا رہا ہے، دنیا والوں کی جناب غلامی کر رہا ہے، دنیا والوں کی تو مان رہا ہے، اپنے رب کی نہیں مان رہا۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم سب کی مانتے ہیں، ہم رب کی نہیں مانتے، اپنا پرابلم بھی سب کو بتاتے ہیں، ہم رب کو نہیں بتاتے، حالانکہ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس اس سے دوستی کرنی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں آئے ہیں نا، تو آج اللہ کی محبت لے کر جاؤ کہ ایسے رحیم مولا، ایسے کریم مولا سے کون لڑائی کرتا ہے، ایسے کریم مولا کی کون نافرمانی کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے، آپ کو قرضہ چاہیے قرضہ دے دے، نوکری چاہیے نوکری دلا دے، زندگی میں کسی نے آپ پر کوئی بڑا احسان کیا ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ ساری زندگی کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یار اس نے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا، اچھی بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دے، اگر اللہ اچھے دن بھی دکھا دے نا تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ دنیا محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور کچھ دوست ساتھ دیتے تھے، آج پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تو ان رشتہ داروں ان دوستوں کو ہی بھول گئے، یہ تو احسان فراموشی ہے۔ بالکل آلویز ان کو ریگارڈ کرنا ہے، ان کا احسان ماننا ہے، مگر ایک بندہ ایک مہربانی کر دے، ہم اس کی ساری زندگی بات مانیں، ساری زندگی عزت کریں، جی چاہتا ہے یار یہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرا رب تو وہ ہے، میں پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی مجھ پر مہربانیاں شروع ہیں۔ آپ کو پتا ہے مجھ پر اور آپ پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ اس کا تو احساس بھی نہیں ہے کئی لوگوں کو۔ خدا کی قسم اس سے بڑی مہربانی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے مسلمان بنا دیا۔ ہائے ہائے، کاش اس کا احساس ہوتا ہے۔ سوچو ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، دنیا میں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں نا۔ میں نے اور آپ نے کون سی دعا کی تھی، کیا کوشش کی تھی کہ اللہ نے بن مانگے، ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، کان میں آواز اذان کی آئی ہم مسلمان ہو گئے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اور کرم والا کرم دیکھو، چلے ایمان والا تو بنا دیا۔ ایمان والے تو حضرت عیسیٰ کے امتی بھی تھے، حضرت موسیٰ کے امتی بھی تھے، ہم اس امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ میرے رب نے ایک اور مہربانی کی کہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں مولا دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو نے میرے یا اللہ مجھ گناہگار پر اتنا بڑا احسان۔ ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا۔ یہ جو آخری نبی کا امتی ہونا ہے نا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بن مانگے مل جائے نا، بغیر کوشش کے مل جائے، اس کی ویلیو نہیں پتا ہوتی، گرانٹڈ لیتے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو پیسے باپ کی طرح باپ کمائی ہو، والد نے ساری زندگی محنت کی اور بیٹے کو بچپن سے ہی مالدار ہو، اس کو پتہ نہیں ہوتا پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے، محنت سے کماتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے۔
पैसा तो कुछ भी नहीं यार ईमान के आगे। ईमान क्या है? और फिर नबी पाक का उम्मती बनाना। एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते करते एक जगह पर पहुंचे, वहां लिखा था कि एक उम्मत ऐसी आनी है, नेकी एक करेगी, सवाब 10 नेकियों का उन्हें मिलेगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा वो तेरी नहीं, मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। हजरत मूसा फिर तिलावत करते रहे, एक उम्मत का जिक्र आया, गुनाहगार होंगे, तौबा करेंगे, उनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। अर्ज की, मौला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होगा, ए मूसा वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। और आगे बढ़े, फिर पढ़ते हैं कि ऐसी उम्मत भी आएगी जिस पर कुरान नाजिल किया जाएगा, आखिरी किताब होगी। अर्ज की, मौला वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होता है, ए मूसा वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। आप रिक्वेस्ट करते रहे, हर सवाल के जवाब में ये जवाब मिलता रहा, अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। आखिर में हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला फिर मुझे भी उसी उम्मत में दाखिल फरमा दे। मूसा कलीमुल्लाह, कुरान पाक में जिस नबी का सबसे ज्यादा जिक्र आया वो हजरत मूसा अलैहि सलाम है। वो तमन्ना कर रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे, और मुझे और आपको बना दिया। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। सोचो तो सही है कितनी बड़ी मेहरबानी हुई है हम पर। और फिर नबी पाक कैसे मिले हैं, जो खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। कैसे मेहरबान। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। बस आज अल्लाह की मेहरबानियों को याद कीजिए, हम पर जो एहसान किए वो याद कीजिए। अल्लाह ने मुझे और आपको घर दिया, फैमिली दी, आंखें दी, हाथ दिए, जबान दी, पैर दिए, क्या क्या नहीं दिया, मगर जबान है कि शिकवा शिकायत से फारिग नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कंप्लेन्स हैं, ना करें ऐसा। रजामंदी, अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले बन जाएं। जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा करें और अल्लाह से माफी मांगे। वो बड़ा करीम है, वो बख्शना चाहता है। जरा सुनिएगा, एक बार हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलाम की तरफ वही हुई कि फुला जमीन में मेरे एक वली का इंतकाल हो गया। ए मूसा जाइए, उसको गुस्ल कफन दीजिए, उसकी नमाज जनाजा अदा कीजिए और मट्टी में उसको दफन कीजिए, और वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी है। हजरत मूसा को क्या कहा, मेरा वली इंतकाल हो गया, गुस्ल कफन जनाजा दफन कीजिए, जन्नत में आपका पड़ोसी है। हजरत मूसा तशरीफ ले गए, उस बंदे को बयाबान में मुर्दा पाया। बयाबान, कोई नहीं उधर, कोई पास नहीं, उसकी मिल्कियत में कोई चीज नहीं। लोगों से मालूम किया तो लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार था। कौन सा गुनाह है जो इसने नहीं किया? हजरत मूसा हैरान के मेरा जन्नत में पड़ोसी, सारा शहर गवाही दे रहा है बुराई की, लाश भी बयाबान में पड़ी हुई है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, ये जो बंदे कह रहे हैं ये क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा बंदे सच कह रहे हैं, ये जो बंदे कह रहे हैं ना ये सच कह रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा वो कुछ जानता हूं जो ये नहीं जानते। ये बंदा गुनाहगार था, मगर जब इसकी वफात का वक्त करीब आया तो उसने 5 कलिमात से मुझसे मुनाजात की, 5 किस्म के जुमले कहे। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये क्रंच है, ये समझिए जो फीलिंग रिक्वायर्ड है ना अल्लाह से बात करने के लिए, अल्लाह से माफी मांगने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, ये वो फीलिंग वाले अल्फाज हैं। उस बंदे ने जो जमाने में गुनाहगार था, अल्लाह फरमाता है मूसा मरने से पहले 5 कलिमात के जरिए मुझसे बात की, मुझसे मुनाजात की। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो कलिमात मुझे भी बता दे। इरशाद हुआ, मूसा वो 5 कलमे ये हैं। अब जरा गौर से दिल के कानों से सुनिएगा, उस बंदे ने क्या कहा अल्लाह से मरने से पहले, गुनाहगार। कहता है, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं, अगरचे खुद नेक नहीं हूं। नंबर 2, या रब तू जानता है मैं गुनाहगारों से, फासिकीन से बुग़्ज़ रखता हूं, लेकिन मैं खुद गुनाहगार भी हूं। गुनाहगार जरूर हूं मगर गुनाहगार अच्छे नहीं लगते। नेक हूं नहीं मगर नेकों से मोहब्बत रखता हूं। तीसरा जुमला, या अल्लाह मुझे मालूम हो जाए
کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا۔ نمبر 4، یا اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں تیری شان میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا۔ نمبر 5، یا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت موسیٰ کو رب فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو، یہ لائق نہیں تھا کہ میں اس کو ناکام لوٹاتا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ کیا سمجھ آئی بات؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ شرمندہ ہو جائے نا، سر جھکا لے، سرنڈر کر لے، مان لے، اقرار کر لے، اکڑے نا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بڑا نیک، میں بڑا پارسا، میں یار ٹھیک ہے تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہوں، میں تو نماز تو پڑھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد تو کرتا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ بس اپنی رحمت سے بخش دیجیے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور اس میں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نیک لوگوں سے محبت جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ والوں سے محبت، نیکوں کی محبت، ان سے دوستی۔ حدیثوں میں آتا ہے بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، نشہ کرنے والوں کے ساتھ، فراڈ کرنے والوں کے ساتھ، بے حیا دوست بنائے، ایسا نہ کرے، کم از کم کچھ نیک دوست بنا لیں۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہے کوئی ایسا دوست جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے؟ آج تو ایسے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں، لیکن عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہی دوست کہے ہوں گے کہ بھائی کیا ہو گیا، پڑھ تو لی رمضان میں نماز، پھر مولوی بننا ہے، چلو اب تو عید کے دن ڈرامہ دیکھنے، فلم دیکھنے، عیاشی کرنے، اب کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ دوست کہ میں اللہ کی طرف آؤں تو ہاتھ پکڑ کر لانے کی بجائے مجھے کھینچ رہے ہوتے ہیں، یار تمہیں کیا ہو گیا بھائی، جمعہ پڑھ لینا بس کافی ہے، سارا مہینہ کر لی نا عبادت۔ اب بتائیں ایسے دوست مجھے کہاں لے جائیں گے؟ کاش رمضان میں ایک دوست تو ایسا بنا لوں کہ جب عید کا دن ہو اور فجر کا وقت ہو اور مجھے سستی ہو تو دوست کا فون آ جائے، بھائی رمضان میں بھی فجر میں ساتھ چلتے تھے نا، فجر کی نماز عید میں بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، چلو چلتے فجر کے لیے، وہ ظہر میں بھی یاد دلائے، عصر میں بھی یاد دلائے، کیونکہ یہ وہ دوست ہوں گے جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ میں 5 لائنیں جو ہے نا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پلیز ذرا تھوڑا سا تمام خیالات دل سے نکال کر، یہ وہ 5 جملے ہیں جس پر اللہ نے اس بندے کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا جنت میں۔ بلکہ ہم اللہ سے عرض ہی کر دیتے رہے، اللہ ہم بھی ہیں تو ایسے ہی، ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں، آنکھیں بند کریں، میں کہتا ہوں آپ دل میں دہرائیں یہ الفاظ، اور آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ یہ دہرانے ہیں کہ اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں یعنی گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں، ہاں اگرچہ خود فاسق ہوں، خود گناہگار ہوں، یا اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا، اور اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا، اور یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون ہے؟ یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پہ، مولا مولا یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پہ، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار، ہائے بدکاریاں بے باکیاں، مولا ہائے
کاریاں بے باکیاں آغا نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار مار چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ مولا چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار یہ ماننا ہوگا کہ ہاں میں بندہ بدکار ہوں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ شعر پھر سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے میرے رب مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے, دیکھو گناہ ہو جائے نا پھر کہنا کیا ہے, بات کیسے کرنی اللہ سے. آقا فرماتے جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش کر لی. اللہ فرماتا ہے پھر بندہ جب تک رب چاہتا ہے وہ گناہ سے ٹھہرا رہتا ہے, اس سے پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا, اے اللہ معاف کر دے میرے گناہ بخش دے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. اللہ اکبر, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. 3 بار حدیث میں فرمایا گیا اور آخر رب فرماتا ہے میں نے بندے کو ایسا بخشا اب جو چاہے کرے میں نے اس کی بخشش فرما دی. بندہ بدکار ہو بے حد ذلیل و خوار ہو مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو ایسا کریم مولا ہونا عقل مند وہ ہے اسے ناراض نہیں کر. اچھا بعض اوقات جب رحمت الہی کی بات کرے نا تو شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے پھر تو ٹھیک ہے گناہ کرتے جاؤ معافی مانگ لیں گے وہ بخش دے گا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا ایسے کریم کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے؟ کیا ایسے رحیم کو بھی کوئی ناراض کرتا ہے؟ پہلے تو بندہ اللہ کی محبت میں عبادت کرے. دیکھیں ایک عبادت کا پتہ ہے طریقہ کیا ہے, جنت ملے گی نماز پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی. عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کرنا یا جنت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنا, ایک لیول تو یہ ہے. مگر اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ بندہ اس لیے عبادت کرے, اس لیے اللہ کو راضی کرے کہ میرا کریم مولا ہے, میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں, میں اسے ناراض نہیں کر سکتا. محبت الہی میں عبادت کا جو مزہ ہے نا اس کا لطف ہی اور ہے. تو آج سے اللہ سے دوستی کرنی ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اور جو شیطان کے وسوسے ہیں اس سے ذہن کو نکال دیجئے کہ وہ تو بڑا کریم ہے, وہ تو سب کو بخش دے گا, تمہیں بھی بخش دے گا. تو مجھے بتائیں نا, توبہ کرنے کا تو فرمایا گیا نا, آج توبہ تو کریں. کیا معلوم بندہ یہ کہے بعد میں توبہ کر لوں گا اور توبہ سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے. تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے, دل کی گہرائیوں سے سر جھکانا ہے, دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور پھر زندگی ایسے گزارنی ہے جو اللہ کی فرما برداری والی ہو. دیکھیں نا مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, ہمیں پتہ ہے مقصد کیا ہے مجھے اور آپ کو بھیجنے کا. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
ہم نے نہیں بھیجا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اٹ مینز مجھے اور آپ کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے, اور ہم لگے ہوئے کسی اور کام میں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے, بولا کوئی ایک بادشاہ ہو اور کسی بندے کو کسی کام سے بھیجے, وہ بادشاہ کا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائے, مختلف کام کرے مگر بادشاہ نے جو کام دیا وہ نہ کرے, واپس بادشاہ کے پاس جائے گا تو بادشاہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ بتائیں نا. آپ اپنی مثال لے لیں, اپنے کسی ملازم کو, بیٹے کو, بچے کو کہیں کہ بیٹا پیسے لو, جا کے روٹیاں لے آؤ. 1 گھنٹے بعد آئے اور خالی آتا ہے. بولے کیا ہوا؟ کہ راستے میں میچ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا, لڑکے کھیل رہے تھے اس پہ لگا ہوا تھا, پیسے آپ کے میں نے کہیں اور خرچ کر دیے, روٹی نہیں لایا. کیسا لگے گا؟ پیسے بھی دیے, کام پر بھی بھیجا, ملازم ہے میرا, بچہ ہے میرا, اور میں نے جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کیے بغیر آ گیا, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں. سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ٹیسٹ دینے آئے ہیں, واپسی میں رزلٹ ملنا ہے, ادھر رزلٹ اناؤنس ہوگا کہ اچھے عمل کر کے آئے, اللہ کو ناراض کر کے آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, اب رمضان جانے والا ہے. امام صاحب یقیناً ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی, جو نارملی مسجد میں پکے نمازی ہوتے ہیں نا, وہ سب کا دل رمضان جاتا ہے نا بجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ رونق, یہ سما, یہ برکتیں, یہ رمضان جاتے ہی کہاں چلی جاتی ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف رمضان میں نمازی ہیں, رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے؟ وہ رب ہمیں صرف رمضان میں تو رزق نہیں دے رہا, ساری زندگی نماز رہا ہے, اور ہم اس سے دوستی 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں. اس بار شیطان کو یہ مضبوط پیغام دینا کہ بے شک تجھے چھوٹ کر آنا ہے تو آجا, ہم مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے, ہم رمضان کے بعد بھی گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے. دنیا کا دستور ہے کہ جس چیز کو اپنانا ہو نا, عادت بنانی ہو, تو 15-20 دن کافی ہوتے ہیں. کوئی ڈائٹ آپ نے اپنانی ہے, کوئی اپنی کوئی چیز عادت چھوڑنی ہے, لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں, پھیکی اور بغیر چینی والی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. مشکل ہوتا ہے پہلے 15-20 دن, 20-25 دن بعد نارمل ہو جاتا ہے, زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے. تو یار 30 دن اگر آپ کو اور مجھے ملے ہیں, ہم 5 ٹائم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روز مسجد بھی آ رہے ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن کر بھی رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی عادتیں بن گئی ہیں, تو کیری آن کریں نا رمضان کے بعد. تو نیت کریں انشاءاللہ اب ہماری رمضان کے بعد بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. عید اللہ ہمیں خوشیوں کے لیے عطا فرماتا ہے, مگر ان خوشیوں میں ہم اللہ کو ہی ناراض کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے عید کے دن مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں, مگر کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن ہی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں مسجد میں کم رش ہوتا ہے, عید کی نماز میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ فجر فرض ہے, عید واجب ہے, عید پڑھنی ہے, مگر فجر بھی تو پڑھنی ہے نا. تو اس بار انشاءاللہ عید بھی آئے گی, ہم جائز طریقے سے خوشیاں منائیں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نیکی کی دعوت ملتی رہے گی. اچھے دوست جو میں نے کہا جو ہمیں نماز کی طرف لائیں گے, عبادت کی طرف لائیں گے, وہ بھی ملتے رہیں گے. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے, قافلوں میں سفر کیجئے. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے, جو صاحب استطاعت ہیں اس کی تفصیل ہے. تو اب بہتر یہ ہے کہ رمضان میں دے دیں, تو رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو فطرے میں بھی ایک بات خیال رکھیں کہ 4 قسم کا حدیثوں میں فطرہ بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ایک نارمل انسان ہے, غریب انسان ہے, مڈل کلاس ہے, وہ گندم کا دے دے تو ٹھیک ہے, مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے, بہترین لباس عید کے لیے سلوایا, سحری افطاری شاندار کی, اور فطرے کے وقت سب سے ہلکا والا, سب سے سستا والا فطرہ دیا, وہ خود اپنے آپ سے پوچھے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے بہترین رکھا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق میں فطرہ ادا کروں. جس نے روزانہ اجوا کھجور سے افطار کیا اس کو تو اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہیے. 19,900 روپے فطرہ ہے اجوا کھجور کا. اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں تو بہترین خرچ کریں. اپنے فطرے میں, اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس مسجد کی انتظامیہ, امام و خطیب صاحب, سب کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے دعوت دی, بلایا, موقع دیا. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے. اس مسجد کو جو سجا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, جنہوں نے تعمیر کی ہے, اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. آمین
बिजाह नबी नबी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। और ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया उलमा इकराम जो बयान फरमाते हैं वो ये है कि किसी वली कामिल के हाथों में हाथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुरीदों की तो क्या शान है कि मेरे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं मेरा कोई भी मुरीद बग़ैर तौबा किए नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मौजूद हैं, वकील अत्तार भी हैं, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए ये क़ादरी सिलसिले में दाखिल भी फरमाते हैं। मैं इनको अर्ज़ करूँगा कि ये हमें तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में शामिल करवा दें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ दोहराते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा और क़यामत के दिन कादरी सिलसिले की बरकतों से माला माल फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी जल्दी से बुला दें जी। बच्चे को माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ानी है इंशाअल्लाह। उनको माइक दे दें। क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद हंजला। क्या बात है। चले माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटा जो कहूँगा ना आप पढ़ेंगे, माइक करीब कर ले, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी मैं जो कहूँगा आपने वो पढ़ना है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस बच्चे को माँ बाप की आंखों का नूर बनाए, मगफिरत का जरिया बनाए, आलिम बाअमल बनाए और दुनिया भर में दीन का मुबल्लिग बनाए। आमीन। बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। अच्छा अब माशाअल्लाह बड़ी तादाद में आप आए हुए हैं। मुझे 2 जगहों पर मजीद जाना है और मेरा एक जगह 12:30 टाइम था तो मैं मुलाकात नहीं कर सकूंगा। अच्छा होगा क्या कि जब मुझे ये सिक्योरिटी वाले निकालेंगे ना तो आप एक दूसरे को धक्का देंगे। तो मस्जिद में धक्का देना, शोर मचाना, ये सब गुनाह है। मैं और आप सवाब कमाने आए थे। अगर हाथ नहीं भी मिलाया तो एक दूसरे को देख लेते हैं इंशाअल्लाह। और दुआ करता हूं अल्लाह मेरी आपकी सबकी मदीने में मुलाकात करवा दे। तो कोई भी शोर ना करे, डिसिप्लिन के साथ बैठे रहे। अब इंशाअल्लाह यहाँ पर उम्मीद है कि महफिल वगैरह या जो भी दुआ वगैरह का सिलसिला रहेगा तो आप इंशाअल्लाह मुझे रास्ता देते। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा।